سے دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور وہ ایک بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں جو اور شان پہچاننے کرتی کہیں ضرورت ہوگی ان کے ساتھ شکریہ. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے مہمانی خصوصی کے حضور پہنچا چاہتا ہوں اور ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے افکار عالیہ سے ہمیں وہی مشوروں سے نوازیں. تشریف لے آئیے. میں چاہتا یہ ہوں کہ جو ہمارے مہمانان ذکر ہم نے یہاں پر بلائے ہیں ان کو بھی کوئی یادگاری طور ہم نے کیا ہے وہ ان کے دست مبارک سے دے دیا جائے. تو اگر آپ تشریف لے آئیں معلوم ہو جائے گی تو تمہیں بلانا نہیں پڑے گا, وہ خود اس دائرے میں آ جائیں گے. دیکھ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام دلیل جو ہے امام نے ذکر کر دی. نہ ہمیں تلوار چلانا ہدایت کے لیے, نہ دہشت گردی کرنا ہے, اہل بیت کے تعلیم کے خلاف ہے, اصول کے خلاف ہے. آپ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا چہرہ سورج کی طرح جو ہے چمکتا ہے. آپ اہل بیت کے نظام کو پہنچاتے جائیے, جس کو فائدہ لینا ہوگا وہ فائدہ لیتا چلا جائے گا. یہ ہمارے آٹھویں امام کا قول ہے, فرمان ہے, یہ عادت ہے. آج آپ دیکھیں دنیا ترقی یافتہ زمانے کی طرف رواں رواں ہے, لیکن آپ یہ بتائیے انسانیت میں اضطراب ہے, بدامنی ہے, پریشانی ہے. آپ یہ بتائیے کہ لوگ جو ہیں نہ پیسے کی کمی ہے نہ علم کی کمی ہے. جتنی ٹیکنالوجی اس دور میں اس سے پہلے نہیں تھی, جتنے وسائل اس دور میں, پھر کیا وجہ ہے؟ انسان کو انسان سے خطرہ ہے, آدمی کو آدمی سے پریشانی ہے. ایک ملک دوسرے ملک کو ہڑپنا چاہ رہا ہے, پریشان کرنا چاہ رہا ہے, دولت کو لوٹنا چاہ رہا ہے. تو آپ یہیں سے سمجھ لیجیے, اپنی اہمیت سمجھیے. اس نظام کائنات میں انسانیت محفوظ نہیں رکھ سکتی جب تک اس کا نظام رہزن کے ہاتھ میں ہے. رہزن کے ہاتھ میں. اگر انسانیت کو محفوظ رکھنا ہے, انسانیت کو خطرے سے بچانا ہے, تو اہل بیت کی سربراہی میں اسی قوم کو اللہ نے اختیار کیا ہے. اپنے آپ کو سمجھے آپ ہیں تو. اور ملت ایران نے یہ بتا دیا, دیکھو ہم 40 سال سے زیادہ نظام مملکت ہے, نہ ہم نے کسی پر اٹیک کیا, نہ کسی کو پریشان کیا, نہ کسی کی دولت کو لوٹا. لوگ ہماری دولت ہمارے لیے حرام کر دی, یعنی وہ خود یوز نہیں کر پا رہے ہیں. تو وشو گرو کا نعرہ کہیں سے بھی ہو, وشو معلم انسان آپ ہیں اہل بیت علیہ السلام کی سربراہی میں. لہذا آپ یہ ہر جگہ جو ہے قیادت کرنی ہے, میڈیکل سائنس میں کرنی ہے, یونیورسٹی میں کرنی ہے, کالج میں کرنی ہے, ہر جگہ یہ عوامے یہ ٹوپی والے نہیں پہنچ سکتے. یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ تبلیغ کی ذمہ داری مدرسے والوں پر ہے, عوامے والوں پر ہے, ٹوپی والوں پر ہے, بلکہ یہ جو بچے ہیں ان بچوں میں کتنی قابلیت ہے, یہ بچے کتنے آگے جا سکتے ہیں. خود اسی مشکل بہرحال بہت اختصار مجھے بہرحال اختصار کے طور پر ہی پوائنٹ بائی پوائنٹ بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بچے, یہ جو حیدر مکی صاحب قبلہ نے ایک تحریک چلائی ہے, یہ تحریک ہر گاؤں, ہر محلے, ہر شہر, ہر جگہ پر ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو لیڈ کرنا ہے دنیا کو. سمجھیے, ہر محاذ پر لیڈ کرنا ہے. یہ بچے کس لائن میں آگے جا سکتے ہیں, اس کا جواب باب مدینۃ العلم ہی سے ملے گا. سنیے گا, آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, زمانہ جو ہے چاند پر کمند ڈال چکا ہے, ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے, لیکن آپ انصاف سے بتائیے کوئی ایسا پیمانہ بنا ہے, کوئی ایسا آلہ بنا ہے جو بچے کو کھڑا کرتا جائے, بتا جائے یہ بچہ صرف ڈاکٹر
ڈاکٹر بن سکتا ہے, یہ بچہ صرف انجینئر بن سکتا ہے, یہ بچہ صرف مولوی بن سکتا ہے. عبارت کو اور سمیٹ دوں, کلام کو سمیٹ دوں, کیا کوئی ایسا آلہ ہے جو بچے کی عقل کو ناپ دے؟ کوئی بنا ہے ایسا؟ نہیں بنا ہے نا. مولا میر کیا فرماتے سنیے گا نہج البلاغہ میں, کلو وعاء یضیق بما جعل فی الا وعاء العلم فانہ یتسع بہ. مولا میر نے فیصلہ کر دیا. بچوں آپ غور سے سنیے گا, آپ کے مطلب کی بات ہے. امام نے فرمایا دنیا کا ہر ظرف محدود ہے. یہ پانی کی بوتل 1 لیٹر کی ہے, آدھا لیٹر پانی رکھیں گے کتنی چیزیں بچیں؟ آدھے لیٹر. یہ ہال ہے, 200 لوگ آ سکتے ہیں, اگر 100 آ گئے کتنی جگہ بچیں؟ 100. ہر چیز محدود ہے. لیکن جہاں جو علم کا برتن ہے, جو علم کا ظرف ہے, عقل, وہ اس کا نام کیا؟ عقل. امام فرماتے ہیں عقل ایسا ظرف ہے جتنی معلومات اس میں رکھتے جاؤ گے یہ عقل پھیلتی جائے گی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہے. یہ بچے کیا بن سکتے ہیں؟ ایک خامنائی صاحب کیا نہیں بنے؟ جنرل بنے, صدر بنے, فقیہ بنے, مجاہد بنے. انہوں نے ثابت کر دیا مولا کے اس قول کی تفسیر ہے, تم اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ, کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے. سوال آپ دیکھیے یہ بچے کتنے آگے جا سکتے ہیں. ابھی پرنسپل صاحب نے اچھی بات کی کہ بچہ جو غربت کی وجہ سے جب آپ نے سپورٹ کیا اس نے ٹاپ کیا. یہی تو اہل بیت نے نبی علیہ نبی نے سکھایا ہے. وہ عرب, یہ میں خطابی نقطہ نہیں حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں, وہ عرب جو بزم رسالت میں بیٹھے رہے, تا عمر بیٹھے رہے, لیکن وہ بزم رسالت میں بوجھ بنے رہے. لیکن ایک سلمان فارسی, فارس سے آنے والا, ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو گیا. حبشے سے آنے والا بلال مؤذن رسالت بن گیا. آپ نے دیکھا یہ ہمیں, آپ یہ دیکھیے یہ بچہ آگے جا سکتا ہے. کل یہ جتنی ہماری انجمنیں ہیں سب کا احترام ہے, عزاداری حصہ داری ہے, لیکن یہ بتائیے کل محشر میں اگر جناب سیدہ نے پوچھ لیا اے ہمارے عزاداروں تم کو کتنا اللہ نے نوازا تھا, اور ایک عزادار کا بچہ غربت کی وجہ سے اسکول کی پڑھائی نہیں کر پایا, کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ ایک یتیم بچہ عزادار ہے نا, وہ بھی عزادار ہے. ایک عزادار کا یتیم بچہ فاقے میں زندگی بسر کر رہا ہے. ایک ہماری کنیز جو ہے بیوہ ہو چکی ہے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, وہ فاقے کر کیا جواب دیں گے؟ اے عزیزو, بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ اپنے جو ہے مرحومین کے ثواب کے لیے کسی عزادار کے بچے کو پڑھا دیجیے. یہ بہترین ایصال ثواب ہوگا. اور بات کو سمیٹ دوں, ہماری عزاداری اس وقت اس کی شان دوبالا ہو جائے گی جب عزادار ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا ہو جائے گا. مسجدوں کی عظمت بلند ہو جائے گی جب نمازی پڑھے لکھے ہو جائیں گے. ہمیں اس پر غور کرنا ہے, ایک ماحول بنانا ہے, ایک تحریک کی صورت میں. اور ایک چیز ہو, اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, آج انسان چاہتا ہے اپنے بچوں کو کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن آپ نے اس بچے کو سیفٹی کے لیے کیا کیا؟ کتنے ایسے ہیں والدین جو اپنے بچوں پر کروڑوں لٹا دیتے ہیں, یورپ بھیج رہے ہیں, کیمبرج جیسی یونیورسٹی میں بھیج دیا, لیکن وہ نہ بچہ ان کا رہا, ان کا اس معنی میں پھر وہ پلٹ کر دیکھا نہیں, اس نے اپنی دنیا چلا گیا. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کسی یتیم بچے کو پڑھا دیتے تو آپ کے بچے کو ڈگمگاتے ہوئے قدم سے سنبھالنے والے وہ نیکی کو. اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, اگر تم ہمارے غریب بندوں کے
ہونٹوں پر مسکراہٹ لاؤ گے تو تمہارے گھر میں ہم خوشیوں سے بھر دیں گے۔ لہذا یہی پیغام اہل بیت علیہ السلام ہے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ایجوکیشن آگے سستانی اور آگے خاندانی بھی اپنی زندگی میں زور دیتے رہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم اس کو تقسیم نہ کریے۔ دنیاوی تعلیم میں اپنے بچوں کو آپ پڑھائیے، صرف یہ اتنا دھیان رہے کلچر اسلامی ہو، کم سے کم مکتب کی پڑھائی پڑھا کر پھر بچے کو جہاں بھیجیے گا وہ مبلغ مشن اہل بیت ہوگا، چاہے میڈیکل سائنس میں جائے، اسکول میں جائے، کالج میں جائے، والحمدللہ رب العالمین۔